بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بڑا بابرکت ہے تمہارے پروردگار کا نام جو صاحب جلالت و بزرگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ اپنے بندوں کو تسبیح پڑھنے کا حکم فرماتا ہے اور اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے پکارنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی جان لینا چاہیے کہ وہ اسماء کلمات یا الفاظ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے، ان کی نشاندہی بھی پیغمبر زمانہ یا زمانے کے امام کی طرف سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہادی زمانہ روحانی طبیب کی حیثیت رکھتا ہے اور مومنین کی باطنی اور روحانی ضروریات کے متعلق ان سے بڑھ کر اور کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ عہد نبوی کے مطالعے سے ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں مسلمانوں کو ذکر و تسبیح کے لیے مختلف اسماء الکلمات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سیرتوں پر مبنی کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ام ہانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتائیے جو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا اور فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہا کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ علیہ السلام اس جانب مومنین کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ مومنین کے لیے امام زمان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ دونوں جہاں میں جو بہترین ہے وہ انہیں نصیب ہو۔ چنانچہ امام زمان جہاں دینوی اور روحانی معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، وہاں ہمیں ایسی عبادت اور تسبیحات بھی بتاتے ہیں جو ہماری دینوی و روحانی مشکلات و آفات کی شدت کو کم کرنے اور انہیں برداشت کرنے کی ہمت حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ نیز مشکل حالات میں عبادات کے عمل کو آسان تر بنانے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے، جیسا کہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ شام کی دعا کے وقت آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کھیت میں یا راستے میں، جہاں بھی ہوں، دعا گزارا لینا چوکنا نہیں۔ اگر آپ کو دعا پڑھنا نہ آتا ہو تو پیر شاہ کے نام کی 12 تسبیح پڑھنا۔ 12 تسبیح اور 12 سجدے پورے ہونے سے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 12 تسبیح پڑھنے تک دعا کا وقت بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کھیتی باڑی کا ہے تب بھی یہ کھیتی باڑی کا کاروبار آپ کو مذہب پر عمل کرنے سے نہیں روکتا۔ ایک اور مقام پر مولا نے فرمایا کہ ہر ایک مومن پر واجب ہے کہ وقت پر دعا بندگی ادا کرے۔ اگر دعا پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پیر شاہ یا امام یا محمد یا علی اور یا خدا کے نام کی ایک تسبیح پڑھے تو ہم ان کو دعا کے طور پر قبول فرمائیں گے۔ نیز مولانا حاضر امام نے تعلیق مبارک میں فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان روحانی بچوں کو جو اب تک نئی عربی دعا نہیں جانتے اور ہماری بڑی عمر کے روحانی بچوں کو بھی جن کے لیے دعا سیکھنا ممکن نہ ہو آگاہ کریں کہ وہ دعا کی جگہ مندرجہ ذیل تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ شام کی دعاؤں کے لیے 3 تسبیحات، یا اللہ، یا علی اور یا محمد۔ صبح کی دعا کے لیے 4 تسبیحات، یا اللہ، یا وہاب، یا علی اور اللہ صمد۔ اس مقام پر یہ واضح رہے کہ مندرجہ بالا فرامین اور اس کی نوعیت کے دیگر فرامین اس دور کے ہیں جب دعا بہت طویل تھی یا عربی دعا حال ہی میں نافذ ہوئی تھی، جسے زبانی یاد کرنا ہر ایک کے لیے اور خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے زمانے کے امام کی جانب سے ان کے لیے آسانی فراہم کی گئی۔ موجودہ دور میں دعا نہایت ہی مختصر ہے اور تعلیم کا نظام کافی بہتر ہے، اس لیے ہر شخص اسے بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ مندرجہ بالا فرامین کے حوالے سے محض یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ عبادت بندگی اور ذکر و تسبیح کے طریقے کی نشاندہی کرنا امام زمان کا کام ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ امام زمان کی جانب سے عبادت و بندگی اور ذکر و تسبیح کے لیے جو طریقہ دیا جائے اسی پر عمل پیرا ہو۔ چنانچہ جماعت خانوں میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ زمانے کے امام کی جانب سے عنایت شدہ یا منظور شدہ ہوتی ہیں، جن کے ساتھ امام زمان کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ چونکہ امام زمان اپنے روحانی بچوں کے لیے ہمیشہ بہترین چاہتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ آپ جو تسبیحات ہمیں عنایت فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہیں۔